السلام علیکم. کمپیوٹر سائنس لیکچر فار کلاس سیکنڈ ایئر ڈیزائن فیس کے بارے میں ہم کمپلیٹ ویڈیو کر چکے ہیں. آج ہم جو آرکیٹیکچر ہے 3 ڈفرینٹ ٹائپ آف آرکیٹیکچر جو دراصل کسی بھی پرابلم کے سلوشن کو ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. دا ڈیزائن فیز نارملی کنسسٹ آف 3 ڈفرینٹ آرکیٹیکچر. آپ کے پاس الگوریتم ہے، فلو چارٹ ہے اور سیڈو کوڈ ہے. تو آئیے اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. الگوریتم دراصل اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہے ٹو سولو اے اسپیسیفک پرابلم. الگوریتم ہم لکھتے ہیں کسی خاص مسئلے کو حل کرنے کے لیے الگوریتم کے سٹیپس لکھے جاتے ہیں. جس طرح ہم کوکنگ کے لیے ریسیپی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کسی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے جب سٹیپس لکھے جاتے ہیں اپنے الفاظ میں تو اس کو کہا جاتا ہے الگوریتم. تو یہ بھی ڈیزائن فیز کا ایک آرکیٹیکچر ہے. An algorithm is a specific set of instructions for carrying out a procedure or a solution to a problem. یہ دراصل انسٹرکشن کا سیٹ ہے کسی بھی پروسیجر کا یا کسی بھی پرابلم کے سلوشن کا. A set of instructions, procedure or formula that solves a problem. کیا ہے الگوریتم؟ سیٹ آف انسٹرکشن ہے یا سیٹ آف پروسیجرز ہیں یا فارمولے ہیں جو کسی خاص پرابلم کو حل کرتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل ہم پرسنٹیج نکالنا چاہیں 10 اسٹوڈنٹس کا تو اس کے لیے ہم الگوریتم لکھتے. یا فار ایگزامپل ہم ایوریج ایڈیشن سبٹریکشن یہ معلوم کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم جب سٹیپس لکھ لیں اپنے الفاظ میں تو وہ الگوریتم کہلاتا ہے. A good algorithm is the one that can be proved and always finishes and works. ٹھیک ہے. اب بہتر الگوریتم کون سا ہوگا جو اس کو ہم پروف کر سکتے کہ اس کا رزلٹ بالکل ٹرو ہے اور always finishes and works. Example of the following algorithm will find an average of 5 numbers. اب آپ کے پاس یہ الگوریتم جو ہے یہ سٹیپس ہے الگوریتم کے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ 5 نمبر کا ایوریج معلوم کرے. سم از اکول ٹو 0، ایوریج از اکول ٹو 0، انیشیل ویلیو ریڈ اے بی سی ڈی ای. ٹھیک ہے. یہ ان پٹ اسٹیٹمنٹ ہے تو 5 نمبرز ریڈ ہو جائیں گے اے بی سی ڈی ای میں. پھر اس کے بعد سم کریں گے. ٹھیک ہے. ایوریج معلوم کریں گے اور پرنٹ ایوریج. یہ اب آپ کے پاس کیا ہے الگوریتم ہے ٹو فائنڈ دا ایوریج آف 5 نمبرز. اس کے بعد ہے فلو چارٹ. فلو چارٹ دراصل آپ کے پاس گرافیکل طریقہ ہے کسی بھی پرابلم کے سلوشن کے لیے. ٹھیک ہے. تو خاص قسم کے سمبلز استعمال ہوتے ہیں جب کسی پرابلم کو ہم سولو کرتے ہیں. اس کے لیے خاص سمبل استعمال کیے جاتے ہیں اور وہ فلو چارٹ دراصل پوری ڈیٹیل دیتا ہے کہ ان پٹ کہاں سے ہوئی ہے، پھر اس کو پروسیس کس سٹیپ میں کیا جاتا ہے، پھر آؤٹ پٹ کیسے جنریٹ ہوئی اور جتنے بھی پروسیسنگ سٹیپ ہے وہ سارے فلو چارٹ گرافیکلی طریقے کے ذریعے دکھائے جاتے. تو فلو چارٹ دراصل گرافیکلی تصویری طریقہ ہے کسی بھی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے. A flowchart is a type of diagram that represent an algorithm or a process. ٹھیک ہے. تو الگوریتم کو جب ہم گرافک طریقے سے تصویری طریقے سے ظاہر کریں اس کو فلو چارٹ کہا جاتا ہے. It shows the steps of the algorithm. الگوریتم کے جتنے بھی سٹیپ ہیں، ان پٹ ہے، پروسیسنگ ہے، آؤٹ پٹ ہے، وہ سارے تصویری طریقے سے گرافیکلی طریقے سے کیا کیے جاتے ہیں، ریپرزینٹ کیے جاتے ہیں. دس ڈائیگرام ریپرزنٹیشن آف الگوریتم گیوز اے اسٹیپ بائی اسٹیپ سولوشن ٹو اے گیون پرابلم. دا آپریشنز آر represented in these shapes and the flow of control using arrows. شیپس کے ذریعے آپریشن ریپرزینٹ کیے جاتے ہیں اور جو فلو آف کنٹرول ہے، ڈیٹا فلو ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ایروز کے ذریعے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تھے کہ اسٹارٹ ہے
اور یہ بالکل سٹاپ ہے. یہاں سے ان پٹنگ ہوتی ہے پیرالوگرام. پیرالوگرام سمبل جو ہے وہ ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتی. اس کے بعد ریکٹینگل ہے. یہ ریکٹینگل جو آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے، یہ ایرو ہے فلو آف کنٹرول، ڈیٹا فلو. یہاں سے اسٹارٹ، اس کے بعد ان پٹنگ ہوئی، پھر پروسیسنگ. ان پٹ کے بعد ظاہر پروسیسنگ کریں گے تو یہ سیکنڈ سٹیپ ہے، فلو آف ڈیٹا ادھر آیا، پروسیسنگ ہو گئی ہے. اس کے بعد ڈیسیژن، اگر یس ہے تو یہ ہوگا، اگر نو ہے یہ ہو، اور آخر میں یہ آپ کے پاس سٹاپ ہے یا فنش ہے. These operations are represented in this shape and the flow of control using arrows. These flowcharts are used for analyzing, designing, documenting or managing a process or program in various fields. ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ تر انجینئر بھی استعمال کرتے ہیں اور ڈیزائننگ کے لیے، ڈاکومنٹنگ کے لیے. تو یہ آپ کے پاس فلو چارٹ تھا. اب یہ آپ کے پاس فلو چارٹ سمبلز ہیں. ہر ایک سمبل کا اپنا خاص مقصد ہے فلو چارٹ بنانے کے لیے. یہ آپ کے پاس اوول شیپ ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے ریکٹینگل بنایا ہے. اوول شیپ ہے. اسٹارٹ اینڈ اینڈ فلو چارٹ بگنر ٹرمینیٹر. ٹھیک ہے، تو یہ بگنر میں بھی یہ استعمال کیا جائے گا اور اینڈ میں بھی، آخر میں بھی یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ دس از دا اسٹارٹ اور دس از دا اینڈ آف دا فلو چارٹ. ایرو شوز دا فلو آف کنٹرول، the relationship between process, the relationship between different shapes. ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے پیرالوگرام استعمال ہوتا ہے، ان پٹ کے لیے بھی آؤٹ پٹ کے لیے. اور ایڈیشن سبٹریکشن، کوئی پروسیس جو کام ہوتا ہے، پروسیس مین کام ہوتا ہے، ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن، اس کے لیے ریکٹینگل استعمال ہوتا ہے. اور ڈیسیژن کے لیے، ٹھیک ہے، شرط کے لیے ٹرو ہے یا فالس ہے، ڈائمنڈ استعمال ہوتا ہے. الگورتھم ہم نے سیکھا تھا کہ فائنڈ دا ایوریج آف 5 نمبرس. تو اب اس کو ہم ایز اے فلو چارٹ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسٹارٹ سمبل، اس کے بعد ان پٹ ABCD 5 نمبر ان پٹ کریں گے تو پیرالوگرام استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، پیرالوگرام. اس کے بعد ایرو کے ذریعے ڈیٹا ادھر آئے گا. ایرو فلو آف ڈیٹا از ڈن بائی ایرو. پھر ٹوٹل یا سم از اکول ٹو A + B + C + DE، سم ہو جائے گا. اس کے بعد ایوریج فائنڈ کریں گے. چونکہ پروسیسنگ ہے، یہاں پہ بھی پروسیسنگ ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی پروسیسنگ ہو رہی ہے، تو کیا استعمال ہوگا؟ ریکٹینگل استعمال ہوگا. اور آؤٹ پٹ کے لیے پیرالوگرام، اور آخر میں کیا ہوگا؟ ٹرمینیٹر. اچھا، اس کے بعد ہے سیڈو کوڈ. یہ بھی دراصل استعمال ہوتا ہے کسی بھی پرابلم کو ڈیزائن کرنے کے لیے. تو یہ دراصل جو بھی کسی کو لینگویج آتی ہیں تو اس لینگویج کے اسٹیٹمنٹ کو استعمال کر کے الگوریدم لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل کسی کو سی لینگویج آتی ہے، جاوا آتی ہے، تو آؤٹ لائن آف اے پروگرام لکھے جاتے. ٹھیک ہے، پروگرام کا خاکہ لکھا جاتا ہے. مطلب کمپائلر اس کو کمپائل نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس میں ایرر ہوتے ہیں، لیکن اس کو صرف ایزیلی پھر کنورٹ کیا جا سکتا ہے پروگرام میں، اس لیے کہ وہ کیا ہوتے، وہ آلریڈی اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں کسی پروگرام لینگویج کے. سیڈو کوڈ از ان آؤٹ لائن آف اے پروگرام. پروگرام کا خاکہ ہوتا ہے. ریٹن ان اے فارم دیٹ کین ایزیلی بی کنورٹڈ انٹو پروگرامنگ اسٹیٹمنٹ. سیڈو کوڈ نائدر از کمپائلڈ نار ایگزیکیوٹڈ، اس لیے کہ اس میں ایرر ہوتے ہیں. اینڈ دیئر از نو اسپیسیفک فارمیٹنگ اینڈ سینٹیکس رولس فار اٹ. کوئی فارمیٹنگ، کوئی رولز نہیں ہے. رولز کس کے لیے ہوتے؟ وہ تو پروگرامنگ لینگویجز کے لیے ہوتے ہیں. سیڈو کوڈ از بینیفیشل ان دا سینس، یہ اس لیے بینیفیشل ہے کہ ایک پروگرامر ایزیلی الگوریدم پہ فوکس کرتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے، سینٹیکٹک ڈیٹیل کے بارے میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن وہ جلدی ایزیلی اس آؤٹ لائن کو کنورٹ کر سکتا ہے پروگرامنگ لینگویج میں. ان فیکٹ ون کین رائٹ سیڈو کوڈ وداؤٹ ایون نوئنگ what programming language will be used for the final implementation. The following examples show a pseudo code to display the result of a student as pass if the percentage is greater than or equal to 60 and fail otherwise. یہ جو pseudo code ہے یہ دراصل لکھا گیا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ کے مارکس برابر ہے یا زیادہ ہے 60 سے تو وہ پاس تصور ہوگا، لیکن اگر 60 سے کم ہے تو وہ فیل تصور ہوگا. if percentage is greater or equal to 60%, print pass else print fail. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے 3
آرکیٹیکچر پڑھے ہیں. الگوریتم، فلو چارٹ اور سیڈو کوڈ یہ کسی بھی پرابلم کے سلوشن کو ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اللہ حافظ.